سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب المدود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر درمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، اور میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید، ڈھیروں مبارکیں آپ کو۔ رجب المرجب کی یہ ایک خاص مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اس کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور پھر یہ بھی بتاؤں کہ حرمت کے مہینے 4 ہیں، جس میں سے ایک رجب ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے، اور محرم الحرام ہے۔ رجب کی معمولات کی یعنی عام ماہ میں ان کو انتہائی اہمیت کے ساتھ دیکھا گیا، اور یہاں تک کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ آپ روزے رکھتے تھے، رجب اور شعبان کے خاص طور سے روزے رکھتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ یا تو آپ روزے رکھتے تو ایسا لگتا کہ کبھی چھوڑیں گے نہیں، اور کبھی چھوڑتے رجب کے مہینے میں تو لگتا تھا کہ اب آپ رکھیں گے نہیں۔ رمضان الکریم کے علاوہ اگر کسی ماہ میں دیکھا گیا آپ کو روزے رکھتے ہوئے باقاعدگی کے ساتھ، وہ رجب ہے یا شعبان ہے۔ ایک اور بات، رجب کو ایک خاصیت حاصل ہے کہ وہ اس سے پہلے یعنی اسلام سے پہلے بھی اسی نام سے منسوب رہا، مبارکیں اس میں دی جاتی تھی، خاص خوشیوں کا مہینہ، اور اس حوالے سے اس کو ایک اور شرف حاصل ہے کہ اس میں بڑی ساری مبارکیں ہیں، ولادتیں ہیں۔ اہل بیت کرام آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ انہی دنوں میں زیادہ تر کثرت سے آپ کی ولادت بسعادت موجود ہے۔ ہم رجب کی فضیلت کو اس طرح سے بھی سمجھیں گے کہ ایک طرح سے ریڈ کارپیٹ ہے رمضان الکریم کے لیے۔ رمضان آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے شعبان اور رجب یہ ایسے ہیں جیسے رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے ہیں۔ آپ خوش آمدید کہیں گے مہمان کو، اور مہمان کے لیے کیا تیاری کریں گے اس کا موقع آپ کو رجب میں ملے گا۔ یہی روایت ہے، احادیث بھی کہتی ہیں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی ہے کہ رجب اور شعبان میں آپ استقبال رمضان کیا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے، اور یہ آج بھی بات ہے کہ علماء کرام اور ہمارے لیے جو پیشوا ہیں دین اسلام کے، وہ انہی روایات کو برقرار رکھے ہوئے۔ میں آج رجب المرجب کے حوالے سے گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوں، اور میری اس بزم میں شریک ہیں، بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، خاصہ ہے آپ کا، اور خاص مزاج رکھتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ فرماتے ہیں، اور تحقیق کے اوپر مبنی گفتگو فرماتے ہیں۔ پیر مظہر اللہ قادری صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ہمارے دوسرے مہمان کو بھی خوش آمدید کہوں گا، اور آپ سے دیگر احادیث رجب المرجب کے حوالے سے سننا چاہوں گا۔ آپ بھی پروگرام میں گاہے بگاہے تشریف لاتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ لے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے خاصہ یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ مفتی رفیق سلفی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں مفتی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں، کیا حیثیت، اہمیت، فضیلت ہے رجب المرجب کی؟ جی، رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنایا۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے تو کٹھے آتے ہیں، اور 1 مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ 3 مہینے جو کٹھے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک جو رجب کا مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی رفعتوں والا مہینہ ہے، بلکہ جب سے اسلام سے پہلے بھی اس کی تقدیس کے لوگ قائل تھے، اور اللہ رب العزت نے اسے ہی برقرار رکھا ہے۔ بھرپور عبادات کرنی چاہیے، بھرپور نیکیاں کرنی چاہیے۔ جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہم لوگ نیکیاں کرتے ہیں، بڑا عظیم مہینہ ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا۔ آپ جیسا ذکر کر رہے تھے، ہمیں اپنی آپ کو تیاریوں میں مصروف کر لینا چاہیے، اس کے لیے مستعد کر دینا چاہیے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے پیچھے ہٹا لینا چاہیے۔ قسمت والوں کو یہ مہینے نصیب ہوتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے ترک کریں اور للہیت اختیار کریں۔ بہت خوب۔ میں مفتی صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ رجب کا چاند دیکھا جائے تو کوئی دعا پڑھی جائے، اس طرح سے بھی کوئی استقبال ہے کہ مہینے بھی مبارک اور منحوس ہوا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے رجب کے چاند کو دیکھ کر دعا کرنے کا، تو حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا الہ العالمین، ہمارے رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک بخیر و عافیت پہنچا دے۔ یعنی ہمارے عمل کی تیزی اور اس میں سرعت رمضان کریم میں ہمیں بھرپور کمائی کی طرف لے جائے۔
حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات فرما گئے اس بارے میں۔ وہ فرماتے تھے کہ رجب، شعبان اور رمضان، ان تینوں مہینوں کا جو پے در پہ ہیں جی تعلق اس طرح ہے کہ رجب کا مہینہ فصل کو بونے کا مہینہ ہے، ماشاء اللہ۔ اور شعبان کا مہینہ اس کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو جس نے فصل بوئی ہی نہیں ہے، بیج ہی نہیں ڈالا، تو وہ پانی کس کو دے گا، اور پھر وہ فصل کو کاٹے گا کس طرح؟ یعنی وہ خائب و خاسر رہ جائے گا اگر اس نے اپنے آپ کو عملی طور پر مستعد نہیں کیا اور تیار نہیں کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا کہ وہ بالخصوص ایسے مواقع پر عمل کی زیادتی کرتے تھے، نوافل وغیرہ کا اہتمام کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا، اور خود رجب المرجب میں روزے رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، شعبان میں ثابت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے، لیکن رجب اور شعبان یعنی اس میں آپ بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور اس بارے میں کئی احادیث ہیں۔ دوسرا جو سوال آپ نے فرمایا کہ رجب المرجب کا یہ مہینہ جو ہے مبارک اور نحوس، اس کے حوالے سے کیا ہے؟ ہاں، تو اس بارے میں واضح طور پر اسلامی نظریہ یہ ہے کہ کوئی دن اور کوئی وقت بذات منحوس نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ نحوست اپنے عمل کی وجہ سے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں جن قوموں کی تباہی کا ذکر ہے تو وہاں نحوست کا بھی ذکر آیا، جی جی فی ایام النحسات، جی ان کی نحوست کے دنوں میں، تو وہ ان کی نحوست ان کے عمل کی خرابی کی وجہ سے ہوئی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جی کسی دن کسی کو کوئی مصیبت پہنچی تھی تو وہ منحوس ہو جائے گا، جس طرح کہ ہمارے یہاں ماہ سفر کے متعلق بڑے توہمات پائے جاتے ہیں، بڑی غلط فہمیاں ہیں، صحیح ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جامع ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرم اللہ سفارہ، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، اچھا، پرندوں کے ذریعے فال گیری کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، یعنی پیغام تو ادھر سے آیا ہے، الفاظ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اللہ اکبر، والعیاذ باللہ۔ یہ جسارت کوئی کیسے کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو کیسے نشانہ بنا سکتا ہے؟ تو پھر اس کا مطلب بتلایا کہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، اور زمانے کا خالق تو میں خود ہوں، وہ تو میری تخلیق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ جی اس وقت میں نحوست ہے، اس طرح کے بہت سے توہمات جو ہمارے رہن سہن کی وجہ سے بھی حصہ بن گئے ہیں، جیسے کالی بلی راستہ کاٹ جاتی ہے جی تو کہتے جی یہ تو نحوست ہو گئی ہے۔ اور ہندوؤں کا نظریہ یہ ہے کہ صبح سویرے کوئی عورت اگر ان کے سامنے آ جائے، اس سے سابقہ پڑ جائے، اچھا، تو اس کو اپنے لیے نحوست قرار دیتے ہیں۔ تو مختلف طرح کے نظریات ہیں، لیکن اسلام میں توہم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بذات کوئی دن کوئی مہینہ وہ نحوست والا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر انسان کا عمل خراب ہے تو اس کے عمل کی وجہ سے اس پر جو سختیاں آ رہی ہیں تو وہ کسی وقت بھی آئیں، ٹھیک ہے، تو وہ وقت برا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے عمل کی خرابی کی وجہ سے اس کے حق میں تنگی پیدا کر دی گئی ہے۔ یہی قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس کی ایک بڑی بہترین مثال مجھے یاد آ رہی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قید خلافت میں، جی کہ ان سے یہ کہا گیا کہ جی یہ مصر کے لوگ ہر سال ایک لڑکی کو تیار کر کے دریا کے حوالے کرتے ہیں تو پانی جاری ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھا، اچھا، اور ابتداءً انہوں نے لکھا کہ تم نے جو مصر کے عورتوں کو کہا کہ جی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو ناحق کسی جان کو تلف کیا جائے، جواب اچھا تھا، لیکن ایک رکا بھی ساتھ میں بھیجا، اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ حضرت عمر نے اس دریا کے نام خط لکھا، اچھا، ان کنت تجری من قبلک فلا تجری وَإِنْ كَانَ اللَّهُ يُجْرِيكَ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَنْ يُجْرِيكَ۔ اللہ اکبر، اگر تو اپنی طرف سے چلتا تھا، اپنی مرضی سے چلتا تھا،
تو اب نہ چلنا، اور اگر اللہ واحد القہار تجھے جاری کرتا تھا سبحان اللہ، تو میں اسی سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے، سبحان اللہ، خوبصورت، اور پھر اس کی برکت یہ ہوئی کہ اس دریا میں پانی زیادہ ہو گیا اور وہ جاری ہو گیا۔ بے شک بے شک، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے رجب المرجب کے حوالے سے، یہاں گفتگو ہو رہی ہے آپ کے فضائل، اس مہینے سے جڑی ہوئی نسبتیں اور خاص طور سے سعادتیں کیا ہوں، استقبال کیسے، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ لوٹ کر آئیں گے ایک مختصر سا وقفہ، الف لام میم میں آپ کا انتظار۔ فلامی میں خوش آمدید خواتین و حضرات، خدا کرے کہ یہ رجب ہمارے لیے برکتیں لے کر آئے، اس انداز سے کہ ہمیں خوشخبریاں سننے کو ملیں، فلسطین کی آزادی کی خوشخبری سننے کو ملے، بیت المقدس کی آزادی کی خبر سننے کو ملے، کشمیر کی آزادی کی، اور جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں راحت ہو، سکون ہو، ایمان پہ عمل ہو، خاص طور سے احکام الہی کی پاسداری کی جائے، ہم اتفاق اور اتحاد کی فضا میں آ جائیں، یہ ملک پاکستان بھی اسی کا گہوارہ بن جائے، جس کو امن کہتے ہیں، جس کی بنیاد یہی ہے، پاکستان جس کو کہا کرتے ہیں۔ میں مفتی رفیق سلفی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رجب المرجب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اوقات ہوا کرتے تھے؟ آپ نے غزوات بھی فرمائی ہیں، آپ نے آرام بھی فرمایا ہے، دیگر علاقوں میں سفر بھی فرمایا ہے، کیا یہ کہنا مناسب ہوتا ہے کہ رجب کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے سیاق و سباق کیا ہے؟ بڑے فضائل ہیں، لیکن جو محترم حضرت صاحب نے دعا، اور دعا مشہور ہے، حقیقتاً یہ دعا سندن ضعیف دعا ہے۔ اچھا، صحیح الجامع میں امام صاحب نے لکھا کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے، لوگوں میں مشہور ہے، جو حدیث میں اور قرآن سے فضیلت ثابت ہے وہ اتنا ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے حرمت والے مہینے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اچھا، اس میں ظلم مت کیجیے، اس پہ گناہ مت کیجیے، جب گناہ نہیں کرنے تو اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا دینا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مواقع تلاش کیا کرتے نیکیاں کرنے کے، بلکہ فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبات ہوا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول سے اللہ کے نبی کھجور کھا رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اگر میں لڑوں میدان میں اور شہید ہو جاؤں فَأَيْنَ أَنَا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، آپ جنت میں جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے فَأَلْقَى التَّمَرَاتِ، اس نے اپنی اس کھجور کو نیچے پھینک دیا اور گیا اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ، یعنی اس نے کہا کہیں کھجوریں کھاؤں دیر نہ ہو جائے۔ اسی طرح وہ صحابی کا واقعہ جس نے ایمان قبول کیا، تھوڑا سا اللہ کے نبی کا دیدار کیا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے عاملہ قلیلا اجر کثیرا، عمل بہت تھوڑا کیا، صرف دیدار کیا، چند چیزیں سیکھیں، اونٹ سے نیچے گرا، شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے میں نے دیکھا آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے، یدسانی فی فیہ من ثمار الجنہ، جنت کے پھل لائے ہیں اس کے منہ میں داخل کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اور انہ مات جائعا، اس کا انتقال ہوا یہ بھوکا تھا، اسلام قبول کرنے کی تڑپ تھی، نیکیاں کرنے کی تڑپ تھی، اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ اتنی زیادہ تھی اس نے بھوک اور پیاس کا بھی خیال نہیں کیا، انہ مات جائع۔ تو یہ مہینہ قسمت والوں کو ملتا ہے، حرمت والا مہینہ ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چاند دیکھنے پہ کون سی دعا مسنون ہے یہ بھی بیان فرماتے ہیں، اور چاند کا دیکھے جانا، دعا کو ہاتھ اٹھانا، یہ بھی مناسب ہے نا؟ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، جی، جب چاند آتا تو آپ نے یہ دعا سکھائی اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام، نبی علیہ السلام کی پیاری دعا ہے۔ یہ ہر مہینہ جب بھی چاند نظر آئے تو اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور بالخصوص رمضان کا مہینہ تو اس کی آپ لوگوں کو صحابہ کرام کو زبانی یاد ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ بچوں کو یاد ہوا کرتی، اور اس میں ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کیا کرتے اللہ یہ ہمارے لیے امن والا بنا، نیکیوں والا بنا، عبادات والا بنا، اپنی رضا والا بنا۔ تو جو دعا ثابت ہے اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام، تو یہ دعا پوری ہمیں پڑھنی چاہیے، اور جو دعا ثابت نہیں ہے اس پر ہمیں زور نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے، دعا تو دعا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگی جا رہی ہے، اور ہر انسان اپنی حیثیت کے حساب سے طلب کرتا ہے رب العزت سے۔ میں پیر صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، علامہ صاحب، جیسے کہ رجب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہاں پر، بہت سے افراد ایسے ہیں جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، چاند دیکھ کے کرتے ہیں، اس کی سنت میں کس حد تک اجازت ہے اور کس طرح سے ہونا چاہیے اگر ہو؟ بہت سے خون کا صدقہ نکالتے ہیں، رنگوں کا صدقہ نکالتے ہیں، درہم دینار پہ نکالتے ہیں، اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے تو میں شلفی صاحب کے اس قول پر تھوڑی بات کر لوں کہ جو آپ نے فرمایا کہ جو دعا ثابت نہیں ہے اور سندن ضعیف ہے، تو محدثین کے اپنے اصول طے شدہ ہیں کہ فضائل اعمال کے باب میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ روایت دوسرے طرق سے بھی آ جائے تو کثرت طرق بھی اس
ضعیف حدیث کے ضعف کو ختم کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں۔ پھر یہی ضعیف حدیث اگر کثرت طرق وغیرہ کے ساتھ مل جائے تو پھر درجہ حسن کو بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس حوالے سے جب گفتگو کریں تو صرف حدیث کا نام نہ لیں، اصول حدیث کو بھی اپنے سامنے رکھیں، ورنہ تو بہت ساری چیزوں کا انکار لازم آ جائے گا۔ اگر یہ روایت لفظاً آپ نہیں قبول کرتے اور آپ کا دل نہیں مانتا تو معنی اور مفہوماً اس میں کون سی خرابی لازم آ رہی ہے؟ تو بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اعتراض اس پر ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر دی گئی کہ اللہ کے رسول نے۔ یہ تو آپ کے یہاں بھی طے شدہ اصول محدثین کا کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے، تو بات ختم ہو گئی ہے۔ جب اس کو کوئی فرض قرار دیتا ہے یا واجب قرار دیتا ہے اور کہتا ہے یہ لازمی دعا کرنی ہے، فضائل اعمال میں تب معتبر ہوتی ہے جب دوسری سند سے آ جائے، تو اس کی دوسری سند بھی کوئی نہیں ہے، دوسرے طرق بھی کوئی نہیں ہے۔ دوسرے طرق ہیں وہ کیا؟ یہ شرط آپ کی اضافی شرط ہے، یا تو اس پر آپ اصول حدیث میں ہے، اصول حدیث میں ہے کہ دوسری سند دوسرے طرق سے ہو، جیسے آپ نے خود ذکر کیا درجہ حسن کو پہنچا دے گی، ٹھیک ہے نا، حسن لغیر ہی کو پہنچے گی، حسن جی تو پھر وہ ضعیف نہیں رہے گی نا۔ لیکن اگر کثرت طرق اس میں کثرت طرق نہیں ہے حضرت، فضائل اعمال کہہ رہے ہیں اس میں کثرت طرق نہیں ہے نا، نہیں ہے تو فضائل اعمال میں ضعیف حدیث تب بھی معتبر ہے اور بالاتفاق معتبر ہے۔ صحیح، حضرت کو شاید ابھی ذہن میں یہ چیز حاضر نہیں ہے، ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اگر بالاتفاق سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں نئی پگڈنڈی انفرادی تفردن نکال رہا ہے تو پھر وہ اجتماعیت سے کٹ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں یہ بہتان ہوتا ہے اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دعا آپ کریں جو مانگیں، صبح مانگیں، شام مانگیں، جو اللہ کے رسول سے وارد نہیں آتی کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا قرآن مجید میں رسول واضح اللہ طور پر فرمایا فرما رہا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب ضعف واضح ہو جائے، ساوی ایک بندہ اس میں متروک ہے، ایک بندہ اس میں کذاب ہے، ایک بندہ اس میں مجھول ہے، اچھا، فضائل میں وہ روایت قبول ہے اس میں کذاب نہ ہو، سے بڑا سنجیدہ معاملہ ہو، جس میں متروک نہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں متروک بھی ہے، اس میں کذاب بھی ہے، اور کذاب والی روایت جو ہے ضعف کے آخری درجے تک آپ اس کو پھر ضعیف نہ کہیں، پھر تو رد کر دیں، آپ اس کو رد کر دیں نا، موضوع قرار دیں۔ پھر اگر آپ کا یہی موقف ہے موضوع مان لیں اس کو، تو آپ کلیئر کہیں کہ یہ موضوع ہے۔ جس طرح کہ آپ اس کی دلیل میں ایک صحیح حدیث لا رہے ہیں من کذب علی متعمدا، وہ یہاں پر بنتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بنتی؟ تو اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت کر دی، نہیں، آپ خود کہہ وہ چکے ہیں صحیح کہ یہ حدیث جو ضعیف ہے۔ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی اللہم احلہ علینا، جب ایک چیز وہ کو ہمیں آپ پڑھنی چاہیے، جو اللہ کے نبی سے وارد ہے حدیث، دعا وارد ہے، کتنی میری بہترین دعا ہے، اللہ اس کو امن والا اپنے موقع پر بولیے۔ جی علامہ صاحب، جب آپ ایک چیز کا ضعف ثابت کر چکے کہ یہ ضعیف ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موضوع یا من گھڑت تو نہیں ہو سکتا، نہیں ہے، یعنی ضعیف ہے مگر ہے۔ ایک چیز بیک وقت دو حالتوں میں اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ یا تو اس کا انکار کریں، رد کریں اور آپ نہ مانگے دعا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور دعا ان عبادات میں سے ہے کہ جو مقید با اوقات نہیں ہے، جس وقت دعا کرنے والا دعا کرے، جس حالت میں کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ کہہ رہے نسبت نہیں ہونی چاہیے صورت میں آپ سے، غلط نسبت۔ دیکھیے جی، محدثین کے اصول کے مطابق جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ جب ہم اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے، اس بارے میں عجلت سے بہت کام لیا جاتا ہے اور پھر بہت ساری چیزوں کو مشہور ہو جاتی ہے نا، ویسے بھی بات چیزیں مشہور ہو جاتی ہے نا، پھر ہم لوگ اسی پہ چلتے ہیں۔ کچرے والا واقعہ مشہور ہو گیا۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ رجب کے اندر جو رسومات ہیں، جو بری چیزیں، جو بدعات داخل ہو گئی ہیں، ہم اس کا دفاع نہیں کریں گے، ہم کریں گے اس کا دفاع، لیکن جو چیز ثابت ہے اگرچہ کہ اس روایت میں ضعف ہے، لیکن اگر اس کو کوئی فضیلت کے طور پر اختیار کرتا ہے اپنے عمل یا اجر و ثواب کے لیے، تو اس میں آپ کا کیا جا رہا ہے؟ اس میں قباحت کیا ہے؟ اس لیے کہ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ سے برکت کو طلب کیا جا رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ سے برکت کو طلب کرنے میں کوئی ممانعت؟ آپ پڑھیں لیکن یہ نسبت اللہ کی نبی کی طرف نہ ہو، دعا پڑھیں جتنی پھر آپ اس کو موضوع کہیے، آپ اس کو موضوع کہتے ہیں۔ ضعیف موضوع نہیں ہوتی، موضوع ضعیف نہیں ہوتی، آپ اس کو رد کر دیں۔ ضعیف کی اقسام ہے، ضعیف موضوع نہیں ہے، ضعیف کے اندر 28 اقسام ہیں حضرت۔ آپ نہیں کر رہے نا، ضعیف کی تعریف حدیث شریف میں، اصول حدیث میں کیا ہے اور موضوع کی کیا تعریف ہے؟ آپ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو فرمائیں حضور والا۔
آپ ورنہ تو میں عرض آپ کر رہا ہوں کہ اپنے ضعیف کی 28 اقسام ہیں. ٹھیک ہے. متروک حدیث وہ بھی ضعیف کی قسم ہے. ٹھیک ہے. مجہول متروک حدیث علیحدہ ہے. سنیں، مجہول حدیث وہ بھی حدیث کی قسم ہے. منکر حدیث وہ بھی ضعیف حدیث کی قسم ہے. اسی طرح موضوع حدیث جو پرلے جلے کی ہے وہ بھی اچھا ضعیف کی ہی قسم ہے. آپ کے نزدیک یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے یا موضوع ہے؟ ضعیف ہے کیا؟ جب ضعیف کہہ دیا تو سب شامل ہو گیا اس میں. موضوع بھی اور ہو گئی. ضعیف حدیث اچھا، میرے یہی نزدیک حدیث بیک وقت موضوع بھی ہے ضعیف اور حدیث بھی ہے. ضعیف حدیث موضوع نہیں ہے. فضائل میں بھی نہیں پیش کرنی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ بہرحال فضائل میں بھی نہیں پیش یہ کرنی. کس کا قول ہے؟ جی؟ یہ کس کا قول ہے؟ دیگر محدثین کا حافظ یہ ابن جو حجر آپ رحمہ اپنا اللہ اصول لا رہے اپنا ہیں، نہیں ہے. محدثین کے اصول کو چھوڑ حافظ کر. ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی ہے. کتاب اصول حدیث میں لکھا ہے کہ ضعیف حدیث کو بھی حجت تسلیم نہیں کرنا چاہیے. فضائل اعمال میں بھی فضائل اعمال میں بھی نہیں کرنا فضائل چاہیے. اعمال میں اور جب اس کے مقابلے میں صحیح حدیث آ جائے، آپ کے سامنے صحیح دعا ہے اللہم احل ولی، آپ دعائیں کریں. نہیں تو اس کا دعا کی انکار بڑی کون کر عظمت رہا ہے؟ ہے، جو مانگے مانگے، وہ اس لیکن کا انکار نسبت نہیں نہ کر کریں. یہ بات تو آپ کی تب ایڈمٹ ہوتی ہے کہ جب اس دعا کا انکار کیا جائے. نہیں کر رہے کہ بھئی اس موقع پر یہ دعا نہیں کریں صحیح. اور یہ والی دعا مانگیں. ٹھیک ہے. بات تو یہاں ہو نہیں رہی ہے، ضد کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. بس بات اتنی ہے وہ کہہ رہے ہیں ضعیف ہے اور آپ مان رہے ہیں کوئی ضعیف. انانیت کا معاملہ تو ہے ہی نہیں. ماشاءاللہ وہ بھی ضعیف بات مان صرف گئے ہیں تو اتنی بات پوری سی ہے بات ختم ہے کہ جب ایک چیز کو آپ ضعیف کہہ چکے ہیں تو پھر اس کو ضعیف ہی رہنے دیں. پھر آپ اس کو درجے بلند کر کے اس کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ موضوعات علیحدہ ہیں اور اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں محدثین نے. ملا علی قاری کی موضوعات کبریٰ موجود ہے، اس میں سب لکھا ہوا کون سی حدیث ہے ضعیف. بہرحال میں ایک مختصر سا وقفہ لے لوں. خیرات و صدقات پہ آنا چاہوں گا. بات میں سمجھانے کے لیے مختصر کر دوں. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بات صرف اتنی ہے کہ حدیث ضعیف ہے اور اس کا اعتراف بھی ہے. بہرحال ضعیف موضوع نہیں ہے، اس پہ بھی بات ہو رہی ہے اور دیگر روایات جو مسنون دعائیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دی. انتخاب آپ نے کرنا ہے. لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. عزیزان میں نے کہا کہ رجب المرجب ہے اور اس میں آپ عبادات میں اضافہ کریں، تیاری پکڑیں، اپنے آپ کو آمادہ کریں، استقبال کریں، عبادات کو کثرت سے انجام دینے کے لیے ذہنی طور سے تیار ہو جائیں. اگر آپ نے پورا سال قرآن کریم کو کم پڑھا ہے، ابھی سے آغاز کریں، کیونکہ وہ جو جھٹکا آپ کو لگتا ہے اور آپ ایک مہینے کے مسلمان بنتے ہیں وہ کافی نہیں ہے. دین تو پوری طرح سے دین میں داخل ہونے کا حکم دیتا ہے. یہ آدھا ادھورا کام نہیں چلے گا. لہٰذا تیاری کرتے ہیں جس طرح آپ ایگزامز کی، بڑے بڑے امتحانات کی، اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے جی اگلے ماہ امتحان ہے، اس سے اگلے ماہ آپ کا امتحان ہے، تو آپ تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہی دعوت آپ کو آج رجب المرجب کے حوالے سے اور اس کے فضائل اور کمالات کے حوالے سے دی جا رہی ہے. میں نے بہت سارے سوالات بھی پوچھے اور جہاں پہ بات گفتگو ہوئی، بدعت کے حوالے سے بات ہوئی، صدقات اور خیرات کے حوالے سے بات ہوئی، مسنون دعاؤں کے حوالے سے بات ہوئی. میں علامہ صاحب سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں، وہ چند ایسے اعمال کہا یہ جاتا ہے رجب المرجب میں خاص طور سے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو کہتے ہیں ہم پورا سال روزہ رکھنا چاہتے ہیں، رجب کے 30 ماہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں. اب ظاہر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سنت سے ثابت ہے، ہمیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے. یہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو ہم بدعت سمجھ کے کر لیتے ہیں اور پھر ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے؟ رجب المرجب کس چیز کا تقاضا ہم سے کرتا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے تو بدعت سوء اور بدعت حسنہ کو ڈیفائن کریں. اس طرح کہ ابھی سلفی صاحب نے فرمایا کہ کل بدعہ سے مراد جو ہے وہ ہر نیا کام ہو گیا. تو پھر خود ان کے اپنے مکتب فکر کے لیے بہت سارے معاملات میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی. دوسرا انہوں نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ. تو میری گزارش ہے ان تمام احباب سے آپ کے توسط سے اس چینل کے ذریعے کہ جو بدعت کو صرف بدعت سوء قرار دیتے ہیں تو وہ ھذا ما لیس منہ کے الفاظ پر غور کر لیں. یہ الفاظ اس شخصیت کے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کلمات کی جامعیت عطا فرمائی. تو جب آپ اس کے مضمرات کو نکالیں گے تو ھذا ما لیس منہ کا مفہوم بالاتفاق، اگرچہ کہ بحث تمہیز کے بعد ہی صحیح، لیکن یہی سامنے آئے گا کہ جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اور دین کی بنیاد کے خلاف نہ ہو. تو اس میں تو سب کا ہی موقف ایک ہی قرار پائے گا کہ وہ نیا کام جو قرآن و سنت کی بنیاد کے خلاف ہو، اس کی مخالفت پر مبنی ہو، وہ بدعت سوء کہلائے گا. ٹھیک ہے. اب بہت سارے ایسے اعمال ہیں، لیکن اس پر بھی سلفی صاحب نے اپنی بنائی ہوئی اصطلاح پیش کی فی الدین و للدین. تو نہ تو یہ قرآن میں اصطلاح پائی جاتی ہے، نہ کسی حدیث مبارکہ میں ہے، یہ بھی ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، اپنی لغت کی ایک اصطلاح ہے. تو آپ اپنی لغت کی اصطلاح کے اوپر تو بڑے جمے ہوئے ہیں.
اب اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ ختم بخاری کا جلسہ فی الدین ہے یا للدین ہے، یہ تدوین قرآن فی الدین ہے یا للدین ہے، تو آپ کہیں گے نہیں للدین ہے، تو پھر آپ ہر جگہ لام لگا کر اچھے کاموں کو جو نئے ہوئے بعد میں، یہ تراویح کی جماعت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر مواظبت نہیں کی، بہت ویلڈ کوشچن تو ہے پھر اس کو آپ للدین کہیں گے یا فی الدین کہیں گے؟ تو پھر ایسا کریں کہ وہاں سے فی ہٹا کے ظرفیت کو ختم کر کے وہاں لام اور فجال لگا دیں تو معنی پیدا ہو جائے للدین۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جب کسی چیز میں ایک مزاج بنا لیں کہ ہم نے اس نقطے سے آگے ہٹنا نہیں ہے اور آگے بڑھنا نہیں ہے، تو یہاں نہ اتحاد ہوگا نہ اتفاق ہو سکے گا۔ بہت سارے کاموں کی ایک طویل فہرست ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نہیں ہوئے اور بعد میں ہوئے، تو اس کی بنیاد بھی حضور علیہ السلام ہی نے عطا فرما دی۔ اچھا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها الی یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے اچھا، تو اس کا ثواب اسے بھی ملے گا، اس کا اجر اسے بھی ملے گا، اور جتنے اس پر عمل کریں گے ان کی تعداد کے برابر اس کو بھی اجر اس کا ملے گا۔ اور ایک مقام پر فرمایا دال علی الخیر کفاعلہ، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم کلیتاً اس کا انکار کر دیں گے کہ جی ہر نیا کام بدعت ہے اور وہ بدعت سو ہی ہے، تو پھر یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں پر ہم الجھ جائیں گے، کتنی خرابیاں لازم آ جائیں گی، ہمارے اداروں کا کیا ہوگا، ہمارے بلند و بالا میناروں کا کیا ہوگا۔ تدوین قرآن کا ایک پورا مرحلہ عہد صدیقی میں ہوا ہے، تو اس کے بارے میں پھر کیا آپ کی اجازت ہو تو میں اس حوالے سے پوچھ لوں۔ خیر کے لیے دیکھیے جو کام ایسا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مخالف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بنیاد نہیں ملتی، تو اس کے لیے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ کل بدعت دلالتن کے تحت یہ کام ناجائز ہے، ٹھیک ہے، ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جس کا کوئی تصادم کتاب اللہ اور سنت سے نہیں ہو رہا، تو پھر آپ خود مانتے ہیں پوری فہرست میں بھی گنوا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں تو پھر کس قاعدے کے میں مثال لوں علامہ صاحب آپ کی اجازت سے، اب جیسے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے دوست صاحب آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں پروگرام، اب میں نے شلوار قمیص پہنی، آپ نے شلوار قمیص پہنی، جیسے حضرت مآب نے کبھی نہیں پہنی، تو کیا آپ کا پہننا یہ بدعت ہوگا تو کون سا والا ہوگا؟ جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے ایسی بھی بدعت ہے جو خیر ہے، جس کے لیے فرمایا کہ جو دین میں اچھی چیز ڈالے گا اس کا اجر ہے؟ میں نے تو پہلے ہی ڈیفائن کر دیا تھا، للدین اور فی الدین کہے گا، جس پر حضرت نے کہا کہ اپنی طرف سے انہوں نے کیا ہے، اس پر اجماع ہے اکابرین کا، اسلاف کا، ائمہ کا، کہ دین کے اندر دین سمجھ کر، شریعت سمجھ کر نئی چیز داخل کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ پھر ہم یہ سمجھیں گے گویا اللہ کے رسول نے کوئی نقص کر دیا، کوئی کمی چھوڑ دی جس کی ضرورت تھی اور اللہ نہ کرے میں نے پوری کر دی، کسی اور نے پوری کر دی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تراویح کی بات کوئی مسلمان سوچ نہیں سکتا اس نے، تراویح کی بات اللہ کے نبی سے وارد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن گھر سے نکلے، آپ نے تراویح پڑھی، تراویح بالجماعت کی بات، ٹھیک ہے نا، وہ اجتہاد ہے، وہ دین کے اندر نہیں سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت نے گفتگو فرمائی، اس لیے تو میں نے ذکر کیا ہے، اب چل دین اور فی الدین کی بات اس نے تو بالکل واضح کر دیا، ان کی جو ہمارے اجتماعات ہیں یا درس بخاری کی چیزیں ہیں یا دیگر انہیں جو باتیں کیوں شامل ہو، ہم اسے کوئی یہ فی الدین نہیں سمجھتے، للدین لاشاعت الدین، کہہ رہے ہیں آپ کا رول ہے فی الدین، نہیں ہمارا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں اسلاف کا ہے۔ اچھا جو انہوں نے من دل علی خیر حدیث پڑھی، ٹھیک ہے نا، تو وہ حدیث اللہ کے نبی سے وارد ہے، آپ نے کسی کی خیر پر رہنمائی کی، کسی کو نمازی بنایا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا آپ کے توسط سے آپ کو اجر ملے گا۔ فی الدین ہے کہ للدین ہے؟ الدین ہے، نہیں الدین نہیں ہے، من دل علی خیر یہ ہے اللہ کے نبی کی دعوت کو عام کرے گا، الدین نا، تبلیغ کرے گا، اللہ کی طرف بلائے گا، فدعو الی سبیل ربک، ایک اصطلاح الہ کی بھی میں مجتہد نہیں بن رہا ہوں اس کی طرف۔ نہیں ایسی کوئی نہیں ہے، حدیث آگئی کل محدثۃ بدعہ، دین سمجھ کے چاہے میں کروں یا کوئی کرے، ٹھیک ہے نا، دین سمجھ کے، شریعت سمجھ کے جو آقا نے نہیں کیا وہ میرا دین نہیں ہو سکتا۔ میرا ایمان ہے اللہ کے نبی نے 23 سالہ نبوی زندگی میں کچھ نہیں چھوڑی، چھوڑیے اس پنکھوں کو، چھوڑیے نہیں وہ یہ بیان فرما کروائی تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نکلے گھر سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی، صحابہ کرام نے پڑھی، ٹھیک ہے، دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، کہا نبی جو کام کرتا ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، مجھے ڈر ہے لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ کر سمجھتا تو میں روزانہ آتا اور یہ امت پر فرض ہو جاتی، امت کے لیے۔ رسول خدا نے باجماعت تو نہیں کروائی نا، پیچھے لوگوں نے فالو کیا، یہ اس کو ذرا واضح بھی کرتے ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت نہیں ہوئی،
جماعت نہیں ہوئی، لیکن جماعت کی فرضیت تو اللہ کی فضیلت تو بتا دی کہ صلاۃ الجماعت خیر من اس کا صلاۃ مطلب تو یہ ہے نا کہ الفرض. پھر اس کی کیفیت میں تو بدعت ایجاد ہو گئی، عمل میں نہ ہوئی. کوئی اشتہار، کوئی وہ نہیں ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے میں نے فرمایا عرض کیا کہ ٹھیک ہے ہمارا نا، مزاج علیکم اگر یہ بسنتی. رہے کس نے گا، کیا؟ سنت الخلفاء کس نے کیا؟ الراشدین. جناب عمر بن خطاب نے. کس نے کیا؟ کن کے دور میں ہوا؟ پھر آپ کیوں کہہ رہے تھے کہ ابوبکر ہمارے لیے رسول خدا واحد ذات ہیں؟ پھر تو مجتہد آ گئے، ائمہ آ گئے نا. علیکم وقت بسنتی اجازت نہیں دیتا، وسنت الخلفاء. اور میں کہتا ہوں اس موضوع کو آگے بڑھنا چاہیے. وسنت الخلفاء اور بدعات کی بھرمار ہے. اسی وجہ سے دین کا چہرہ تبدیل ہو گیا. نہیں، ہم ان ہم نے بدعات کو مسخ مانتے کر دیا. ہم نے محرم سے لے کر 12 مہینے بدعات ہی بدعات. اللہ کی قسم پیٹ کے چکر میں لوگوں نے بدعات ایجاد کی. 40واں تیجا 10واں پھر خواب بتائیں گے حضرت جی آپ کا ابو مر گیا ہے، ہمیں قبر میں ننگا نظر آ رہا ہے. خیر تو ہے بھائی، یار اپنے ابو کو کپڑے پہناؤ. یعنی یہ کیفیات ہے. ایسی تیجا کرو، 40واں کرو. اللہ کی قسم اسلام واضح ہے. ہم نے نہیں اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت واضح طور پر ہم بری بدعات کا رد کرتے ہیں. 40ویں 30ویں کا بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کروائیں 40 سے رد کروائیں، تیجے کا رد کروائیں. داری محرم الحرام میں ہم برملا یہ فقیر خود محرم الحرام میں جب کہیں مدعو کیا جاتا ہے تو محرم کی وہ بدعات، وہ بری رسومات کہ جس کا اسلام سے 40ویں اور 30ویں میں شہادت امام حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہم رد کرتے ہیں. 40ویں کا بھی کرتے وہ نہیں مانتے. دیکھیں 40واں یا تیجا یہ تو اب وہ لوگ بھی کر رہے ہیں کہ جو قل خانی کو نہیں مانتے تھے، اب وہ بھی کر رہے ہیں. ان کے کرنا دلیل تو نہیں ہے. پہلے تو آپ کوئی اصول اس بارے میں وضع کریں کہ یعنی ان کا کرنا کسی کے دلیل ہو لیے گیا. دعائے مغفرت کرنا یا قرآن مجید وغیرہ پڑھ کر ان کو ایصال کرنا تو یہ قرآن کے خلاف ہے؟ کیا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو قبرستان میں صحابی کو مدفون کرنے کے بعد یہ نہیں کہا استغفروا لصاحبکم، اپنے صحابی کے لیے دعا کرو، دعائے مغفرت کرو؟ تو ایصال ثواب دعائے مغفرت ہے، نیک عمل کا ثواب پہنچانا ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیات سے مترشح ہے. ٹھیک ہے، بہتر ہے. قرآن مجید میں والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان انصار اور مہاجرین کے بعد آئیں گے، دین مقرر کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دین مقرر نہیں کیا. آپ ہر پیر کو ہر جمعرات کو جایا کرتے تھے. فرمایا فزور القبور فإنہا تذکر الآخرہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے تعیین شرط نہیں ہے. تو بات تو ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی تعین ہوگا 40ویں دن ہی کرنا پڑے گا، ہاں تو تب تو اعتراض آپ کا بنتا ہے. 40واں تو نہ رہا، 41واں ہو گیا، پھر 42واں ہو گیا. وہ ایک اصطلاح ہے نا، جیسے آپ للدین اور فی الدین لے آئے تو اتنا حق تو مجھے بھی حاصل ہے کہ میں کسی تقریب کو کسی نام سے یاد کرنے لگوں تاکہ لوگ اس کو سمجھنے لگیں. کسی نام سے یاد کرنا ہی بدعت ہے. 40واں ہمارے یہاں، تو پھر آپ ختم بخاری نہ کریں. ہم نے یہ کہ یہ بدعت ہے آپ کے کہنے کے مطابق نام سے یاد کرنا. آپ افتتاح بخاری کا جلسہ نہ کریں گے، بدعت ہو جائے گا. یہ صرف لوگوں کے عرف کے، کچھ چیزیں لوگوں کے عرف میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، میں انتہائی شکر گزار ہوں علامہ صاحب آپ کا. میرے پاس اب وقت نہیں ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میرا وقت اب تک جہاں صرف ہوا میں نے علم اور حدت لی، علم کی میں نے معرفت حاصل کی ہے اور اتفاق اور اتحاد کی فضا میں لی ہے. علمی عقلی گفتگو ہوئی ہے یہاں پہ. میں شکر گزار ہوں مفتی رفیق سلفی کا، آپ نے بہت خاص توجہ فرمائی ہے اور یہاں پہ گفتگو بھی آپ ہی کے حوالے سے ہوئی ہے. خواتین اور حضرات عزیزان من، ہم اسی ون ورڈ ایجنڈے کے اوپر پروگرام کو اختتام پذیر کر رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو آپ نے سنی ہے اس کو عمل میں اتاریں. جتنی آپ کو سمجھ میں آئی ہے سوال اسی کا ہوگا آپ سے. جو نہیں سمجھ میں آئی ہے دوبارہ ظریف اسلامی میں آپ بیٹھیں گے جمعہ ہفتہ اتوار 5:05. یہ پروگرام صرف اور صرف آپ کے لیے. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.